بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتوبوا الی اللہ جمیعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا میں مختصر سے وقت کے لیے بھیجا ہے، اور پھر ہم سب نے اپنے وقت پر اس دنیا سے اگلے جہان کی طرف سفر کرنا ہے۔ اس میں نہ بڑھاپے کی قید ہے، نہ بیماری کی قید ہے، نہ کسی حادثے کی قید ہے، اور نہ ہی اس میں کسی اور موت کے اسباب میں سے کسی سبب کی قید ہے۔ جب انسان کے دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بہانے بنتے ہیں، اور بعض دفعہ بلا کسی بہانے کے اچانک انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ جب اچانک چلا جاتا ہے تو لوگ حیرت کرتے ہیں کیسے چلا گیا، حالانکہ اچانک جانے والا بھی اللہ کے لے جانے سے گیا ہے، حادثے میں مرنے والا بھی اللہ کے لے جانے سے گیا ہے۔ ہر حادثے میں ہر وہ شخص جس کو حادثہ پیش آئے اس کا مرنا یقینی تو نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ ہیں جب ان کی گاڑی کا حال دیکھا جاتا ہے تو دیکھنے والے کہتے ہیں اس میں بیٹھے ہوئے تو نہیں بچے ہوں گے، لیکن جب تحقیق کی جائے تو ان کو خراش بھی نہیں آتا۔ اللہ کے ہاں ایک نظام ہے انسان کی زندگی کا اور اس کی موت کا، اور جب مرنے کا وقت آئے تو جانا ہی جانا ہے، اور جب مرنے کا وقت نہ آئے تو بچنا ہی بچنا ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ تھے، حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب دعاجو رحمۃ اللہ علیہ، انڈیا کے تھے۔ پاکستان بنا تو ہجرت کر کر وہ پاکستان تشریف لائے، کچھ عرصہ کراچی میں گزارا، اور پھر ٹنڈ و آدم ہمارے ہاں سندھ میں ایک علاقہ ہے، وہاں انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے۔ ہمارے تبلیغ کے بھی بہت بڑے بزرگوں میں سے تھے۔ ہمارے تبلیغ کے بزرگ تھے حضرت مولانا محمد احمد صاحب بہاولپور کے، وہ انہی کے ذریعے سے تبلیغ میں لگے، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے۔ ایک دفعہ ایک شخص آیا ان کے پاس، کہنے لگا حضرت کمال ہو گیا، کیا ہوا؟ کہ بس آج تو میں مرتے مرتے بچا ہوں۔ تو فرمانے لگے آج تو مرتے مرتے بچے ہو، کبھی بچتے بچتے مر جاؤ گے۔ اذا جاء اجلکم فلا اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے جو مقرر گھڑی ہے نا، جب وہ آ جائے گی نا تو بس پھر اس کو کوئی ٹالنے والا ٹال نہیں سکتا۔ دنیا کے سارے ڈاکٹر مل جائیں، دنیا کے سارے سائنسدان مل جائیں، ساری دنیا کی ٹیکنالوجی جمع ہو جائے، کسی انسان کی زندگی میں 1 منٹ کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ ہارون رشید کے جب مرنے کا وقت آیا تو اس نے
بادشاہ تھا، آدھی سے زیادہ دنیا کا بادشاہ تھا، کتنے اس کے اختیارات ہوں گے، کہاں کہاں اس کی چلتی ہوگی۔ تو اس نے بڑے بڑے طبیب جمع کیے، اس زمانے میں ڈاکٹر نہیں تھے، طبیب تھے، حکیم تھے، یونانی حکیم تھے، بڑے بڑے چوٹی کے حکیم اس نے جمع کیے اور ان سے کہا دیکھو کیا ہوگا، اپنی نبض دکھائی، اپنی کیفیت بتائی۔ تو سارے جو ماہر چوٹی کے جو حکیم تھے وہ کہنے لگے بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ زندگی کا بڑھانا تو ہمارے بس میں ہے نہیں، اتنا ضرور ہم کر سکتے ہیں کہ آپ کے جو ایام باقی رہ گئے ہیں وہ آپ کے اچھے گزر جائیں، وہ آپ کے صحت سے گزر جائیں، اس کی ہم کوشش کر سکتے ہیں، باقی آپ کی نبض بتا رہی ہے کہ آپ کے دن اب زیادہ نہیں رہے۔ جب طبیبوں نے ان کو بتا دیا کہ اب آپ جانے کی تیاری کریں تو انہوں نے، ہارون رشید نے اپنی قبر کو اپنے سامنے کھدوایا، اپنی قبر کو کھدوایا اور اس قبر کے سرانے بیٹھ کے رونے لگا اور کہنے لگا ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، ہائے میرا مال مجھے آج کام نہیں آ رہا، ہائے میری بادشاہت آج مجھے کام نہیں آ رہی، میری بادشاہت بھی چھوٹ رہی ہے، میرا مال بھی چھوٹ رہا ہے، ہائے افسوس، کاش کہ میں آج کے دن کے لیے کچھ کر لیتا۔ جب انسان کے مرنے کا وقت آئے تو اسے کوئی نہیں بچا سکتا، اسے جانا ہے اور جانا ہے اور جانا ہے۔ تاریخ انسانیت میں ایک انسان بھی، چاہے وہ اللہ کا پیارا ہو، چاہے وہ دنیا کے لحاظ سے کوئی بڑا طاقتور انسان ہو، دنیا کی تاریخ میں ایک انسان بھی ایسا نہیں ہے جو موت کے پیالے سے مستثنی ہو گیا ہو۔ آدم علیہ السلام سے آپ چلنا شروع کریں، آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، بیچ میں ہزاروں 70,000 بنی اسرائیل کے انبیاء، سب کے سب ایک 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 دنیا سے رخصت ہوتے چلے گئے۔ جب آخر میں سب کے سردار کا نمبر آیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر آیا، آپ اس دنیا میں تشریف لائے، تو آپ فرماتے ہیں ایک دن جبریل میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا یا محمد اشما شئت فإنک میت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے، وہ یہ ہے آپ جتنا چاہیں جئیں لیکن ایک دن آپ کو جانا ہے۔ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی روح لینے کے لیے جب حضرت ملک الموت تشریف لائے، حاضر ہوئے، تو پہلے زمانے میں ملک الموت نظر آتے تھے، انسان کی شکل میں نظر آتے تھے، بعد میں آنا ان کا موقوف ہو گیا، تو وہ انسان کی شکل میں آئے موسیٰ علیہ السلام کی روح لینے کے لیے۔ جب وہ روح لینے لگے نا تو موسیٰ علیہ السلام تو جلالی تھے، رکھ کے اس کو زور سے چماٹ ماری، تھپڑ مارا تو اس کی آنکھ نکل گئی، تو وہ روتا ہوا اللہ کے پاس گیا، اللہ میاں کس کے پاس بھیج دیا ہے کہ ملک الموت کو بھی اس نے نہیں چھوڑا اور میری آنکھ ہی پھوڑ دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ کو اصل میں غصہ آ گیا ہے، اس لیے کہ تو اس کی روح نکالنے لگا تھا، تو لہٰذا تو اس کے پاس جا اور اس کو کہہ کہ موسیٰ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کیا آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، کتنا رہنا چاہتے ہیں، 1000 سال، 2000 سال، کتنا رہنا چاہتے ہیں؟ چنانچہ ملک الموت آئے، آ کے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کلیم اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں نا، تو کتنا رہنا چاہتے ہیں آپ؟ 100 سال، 200 سال، 500 سال، 1000 سال؟ ان کا اگر 1000 سال مجھے زندگی مل بھی جائے پھر کیا ہوگا؟ کہ جانا تو پھر بھی پڑے گا، جانا تو پھر بھی پڑے گا۔ اس لیے انسان کو اس بات کا تصور رہنا چاہیے کہ میں نے جانا ہے۔ جو لوگ اپنے اصل ٹھکانے کو بھول جاتے ہیں نا، اصل ٹھکانے کو بھول جاتے ہیں تو ان کے کردار بہت خراب ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ باہر ملکوں میں گئے نا تو وہاں ان پاکستانی نوجوانوں کو جن کا ان کی ماؤں سے رابطہ تھا، ان کے باپ سے رابطہ تھا، اور ان کو اس کا احساس تھا کہ کوئی بوڑھی ماں چھوڑ کے آیا ہوں کمانے کے لیے، کوئی بوڑھا باپ چھوڑ کے آیا ہوں کمانے کے لیے، تو جن کو اس بات کا احساس رہتا تھا نا تو ان کی زندگی الگ تھی، اور جن کو پچھلی
کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، نہ ان کو بھائی یاد، نہ ان کو بہنیں یاد، نہ ان کو مائیں یاد، نہ ان کو باپ یاد، تو وہ عیاشی میں پڑ گئے، بدماشی میں پڑ گئے، زنا میں پڑ گئے، شراب میں پڑ گئے، بدکاریوں میں پڑ گئے، اور ان کو یاد ہی نہیں رہا کہ ہم یہاں کے نہیں ہیں، ہم تو کسی اور ملک سے کچھ کمانے کے لیے یہاں تشریف لائے تھے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے اصلی ٹھکانے کو یاد رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پہ 30 پارے نازل فرمائے۔ سب سے آخری آیت جو ہمارے نبی پہ اتری ہے، سب سے آخر میں جو آیت اتری ہے وہ یہ تھی، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے جس دن اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، ڈرو اس دن سے جس دن اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور ایک جا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، اگر تم اسی طرح ناشکری پہ ڈٹے رہے، نافرمانی کی زندگی پہ ڈٹے رہے، تو تم کیسے بچ سکو گے اس دن سے جس دن بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔ اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ تو دوستو، ہم سب نے مرنا ہے، ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے، ہم سب کو موت کا پیالہ پینا ہے، ہم سب کو ایک دن غسل دیا جانا ہے، ہم سب کو ایک دن کفن پہنایا جانا ہے، ہم سب کو ایک دن قبر میں اتارا جانا ہے، ہم سب کو ایک دن مٹی کے حوالے کر کے رشتہ داروں نے آ جانا ہے، ہم سب کو قبر میں جانے کے بعد اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ فرشتہ آئے گا اور آ کے پوچھے گا من ربک، بتاؤ تیرا پالنے والا کون ہے؟ اب دنیا میں اللہ کے پالنے والا ہونے کا یقین تو بنایا نہیں، لہٰذا جواب ہی نہیں بن پائے گا۔ اور فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی شبیہ دکھائے گا، آپ علیہ السلام کی شبیہ دکھائے گا، تصویر دکھائے گا، اور کہے گا جانتے ہو ان کو، کون ہے یہ؟ تو جس نے ساری زندگی نبی کی غلامی میں گزاری ہوگی اور نبی کے دیدار کی تڑپ اور خواہش اور آرزو اور ارمان میں گزاری ہوگی، تو وہ تو دیکھ کے ہی پہچانے گا نا کہ یہی تو ہیں جن کو دیکھنے کے لیے ساری زندگی میں تڑپتا رہا۔ اور جس نے ساری زندگی داڑھی کا مذاق اڑایا، ٹوپی کا مذاق اڑایا، اور دین کا مذاق اڑایا، اور سنت کا مذاق اڑایا، وہ کیسے پہچان پائے گا؟ اور جب نہیں پہچان پائے گا تو پھر اس کے ساتھ وہ حشر ہوگا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکے گا۔ اور تیسرا سوال یہ ہوگا کہ تیرا دین کون سا ہے؟ کوئی دین بھی ہے جس دین پہ چل کے زندگی گزاری ہے؟ ہمارے ہاں تو دین سمجھتے ہیں صرف نماز اور نماز کے مسائل کو، کاروبار میں کیا کرنا ہے، شادیوں میں کیا کرنا ہے، غمیوں میں کیا کرنا ہے، اور ملازمت میں کیا کرنا ہے، اور حکومت مل جائے تو کیا کرنا ہے، اور سیاست میں شرکت ہو جائے تو کیا کرنا ہے، سیاست کیسے کرنی ہے، حکومت کیسے کرنی ہے، تجارت کیسے کرنی ہے، ملازمت کیسے کرنی ہے، شادیاں اور غمیاں کیسے کرنی ہیں۔ اس میں تو ہم دین کو داخل ہونے ہی نہیں دیتے۔ ہم کہتے ہیں دین تو بس مسجد کی 4 دیواری تک ٹھیک ہے۔ دین اگر باہر آئے گا تو ہمارے کاروبار کو برباد کرے گا، ہماری خوشیوں کو ملیا میٹ کرے گا۔ بتائیے جب شادیوں میں دین آ جائے گا تو نہ ڈھول بجے گا، نہ سارنگی بجے گی، نہ ڈانس ہوگا، نہ میوزک بجے گا، نہ کنجریاں ناچیں گی، نہ شرابیں بٹیں گی، نہ اللہ کی اور نافرمانیاں ہوں گی، تو شادی میں مزہ کیسے آئے گا؟ لہٰذا دین تو بس مسجد کی 4 دیواری میں ہی ٹھیک ہے۔ ایسے لوگ جو اس نظریے سے زندگی گزار کے مر گئے، جب ان سے قبر میں پوچھا جائے گا بتا تیرا دین کون سا ہے، تو بتائیے وہ کہہ سکیں گے کہ ہاں میرا دین اسلام ہے؟ ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں، اندھا دھند بھاگے چلے جا رہے ہیں، اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ زندگی کا رخ کیا ہونا چاہیے، زندگی کیسی گزارنی چاہیے، اور ہم کہاں جا رہے ہیں، اور ہمیں کس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور ہمیں اپنی زندگی کا حساب بھی دینا ہے، یا ایسے ہی اندھیر نگری ہے اور چوپٹ راجہ ہے، جو کرے گا وہ اس کو حاصل ہو جائے گا، کوئی اس سے پوچھ گچھ کرنے والا نہیں ہے۔ میرے دوستو ایسے نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر سے باہر تشریف لائے مسجد میں،
مسجد میں آئے تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر دونوں حضرات بیٹھے ہوئے تھے، دوپہر کا وقت تھا، یعنی آرام کا وقت تھا۔ آپ مسجد میں تشریف لائے نا، تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق سے، حضرت عمر سے پوچھا آپ لوگ اس وقت مسجد میں کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ بھوک اتنی شدید تھی کہ گھر میں تو کچھ کھانے کو نہیں تھا، لہٰذا بھوک کی وجہ سے گھر میں بیٹھا نہ گیا، تو بے چین ہو کر ہم گھر سے نکلے تو سوچا کہ مسجد آ جائیں۔ ابو بکر اپنے طور پہ آئے، عمر اپنے طور پہ آئے، ابھی آپ تشریف لے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم جس چیز نے تمہیں گھر سے نکالا ہے مجھے بھی اسی بھوک نے نکالا ہے۔ واللہ ما اخرجنی الا ما اخرجکما، اللہ کی قسم میں بھی بھوک کے مارے نکلا ہوں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنے دونوں ساتھیوں کو لیا اور آپ حضرت ام سلیم ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ تو آواز دی تو ابو طلحہ نہیں تھے، ام سلیم تھیں۔ ام سلیم نے کہا مرحبا، اللہ کے نبی تشریف لے آئے، تشریف لائیے آقا تشریف لائیے۔ گھر اندر لے گئیں اور آپ علیہ السلام کو بٹھایا، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کو بٹھایا اور خود چلی گئیں حضرت ابو طلحہ کو بلانے کے لیے۔ حضرت ابو طلحہ کے تو نصیب جاگے، سرکار دو عالم گھر میں تشریف لے آئے ہیں، اور کیا چاہیے۔ وہ بھاگے بھاگے آئے اور کھجوروں کے باغ میں کام کر رہے تھے، تو وہ کھجور کا خوشہ توڑ کے لے آئے۔ ایسا خوشہ لائے جس میں پکی ہوئی کھجوریں بھی تھیں، کچی کھجوریں بھی تھیں، اور آدھی پکی ہوئی آدھی کچی ہوئی، یعنی تینوں جو ورائٹیاں ہیں کھجوروں کی وہ تینوں ورائٹیاں لے آئے اور آ کے آقا کے سامنے رکھیں۔ تو آپ نے فرمایا اتنی ساری لے آئے، اتنی ساری لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، تھوڑی سی لے آتے۔ کہ رسول اللہ میرا جی چاہا ہر ورائٹی آپ کے سامنے ہو، جو آقا کو پسند ہو وہی نوش فرمائیں، وہی تناول فرمائیں۔ آپ ان میں سے کھجوریں کھانے لگے۔ اتنے میں حضرت ابو طلحہ انصاری بھاگ کے گئے اور بکری کا بچہ ذبح کیا، بیوی سے کہا جلدی سے روٹی پکاؤ، آقا تشریف لائے ہیں، کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ میرے آقا اکثر بھوکے رہتے تھے، اکثر فاقے سے رہتے تھے، آپ کا اکثر پیٹ خالی رہتا تھا، ساری زندگی آپ نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں ما شبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خبز شعیر یومین متتابعین، 2 دن مسلسل میرے آقا نے کبھی پیٹ بھر کے جو کی روٹی بھی نہیں کھائی۔ ایسی تنگ دستی کی زندگی آپ گزارتے تھے۔ تو ابو طلحہ نے کہا آپ روٹی پکائیں اور میں بکری کے بچے کو ذبح کرتا ہوں۔ انہوں نے بکری کے بچے کو ذبح کیا، آگ پہ گوشت کو پکایا، حضرت ام سلیم نے روٹی پکائی، آٹا گوندا روٹی پکائی، دونوں چیزیں تیار ہو گئیں، آقا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی گئیں۔ آپ علیہ السلام نے خود نہیں کھایا، نہ حضرت ابو صدیق کو کھانے دیا، نہ حضرت عمر کو کھانے دیا۔ ایک روٹی اٹھائی اور اس پہ ایک بوٹی کا ٹکڑا رکھا اور فرمایا ابو طلحہ ابلغ بہذا فاطمہ فإنها لم تصب شيئا منذ ایام۔ ابو طلحہ یہ روٹی کا ٹکڑا اور یہ بوٹی کا ٹکڑا جاؤ جا کے میری فاطمہ کو دے آؤ، کئی دن سے اس نے کچھ نہیں کھایا۔ پھر اس کے بعد آپ نے بھی کھایا، حضرت ابوبکر صدیق نے بھی کھایا، حضرت عمر نے بھی کھایا۔ جب آپ کھا چکے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہی وہ نعمتیں ہیں جن کا قیامت میں حساب ہوگا۔ اتنے دن کے فاقے کے بعد کھجوریں ملی ہیں، روٹی ملی ہے، گوشت ملا ہے، آپ فرما رہے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہی تو وہ نعمتیں ہیں جس کی پوچھ ہوگی بھائی۔ تو بہت پریشان ہوئے صحابہ، اتنی تکلیف کے بعد روٹی سی ملی ہے، گوشت ملا ہے اور اس پہ بھی پوچھ گچھ۔ اس لیے انسان کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ کبھی بھی اپنی آخرت کو نہ بھولے، کبھی بھی قیامت کو نہ بھولے، کبھی بھی اپنی موت کو نہ بھولے، کبھی بھی اللہ کے سامنے پیشی کو نہ بھولے، کبھی بھی محشر کے
حساب کتاب کو نہ بھولے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ ہی المأویٰ۔ جو شخص قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیشی کو یاد رکھے اور اپنے نفسانی خواہشات سے باز رہے، اللہ فرماتے ہیں میں ابھی سے بتا رہا ہوں جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت سے ایک نقطہ یہ بھی ملا کہ جس شخص کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف دامن گیر رہے گا وہ کبھی بھی نفسانی خواہشات پہ نہیں چلے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نظروں کی حفاظت نہیں ہوتی، زبان قابو میں نہیں ہے، نیت خراب ہو جاتی ہے، دکھلاوا بہت پیدا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے، بہت سی اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں وہ اپنے آپ کو بے بس اور مجبور محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو اس آیت میں نسخہ دے دیا ہے، فارمولہ دے دیا ہے، کیا؟ اما من خاف مقام ربہ۔ ہر وقت اس بات کے تصور میں رہو، اس بات کو ذہن میں رکھو، اس بات کا استحضار رکھو کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ سورہ حاقہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یومئذ تعرضون یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ۔ اف، کیسی خوفناک آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کرو اس دن کو جس دن اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، ہو نہیں جاؤ گے، اللہ کے سامنے جانے کی ہمت نہیں ہوگی، گھسیٹ گھسیٹ کے فرشتے اللہ کے سامنے پیش کریں گے اور کہیں گے دو اب حساب جو تم وہاں دیکھتے تھے، دو اب حساب جو تم وہاں سنتے تھے، دو اب حساب جو تم کیا کرتے تھے، دو اب حساب جو تم کھاتے پیتے اور کماتے تھے۔ کیا ہوگا؟ لا تخفى منکم خافیہ، کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی تمہاری اس دن چھپی ہوئی نہیں ہوگی، سب ظاہر ہو جائے گا۔ یہ تصور اور یہ دھیان اور یہ احساس اور یہ ادراک اگر ہماری آج کی نوجوان بچے بچیوں کو حاصل ہو جائے تو بتائیے کبھی ان سے گناہ ہو سکتا ہے؟ آج آخرت یاد نہیں ہے، قیامت یاد نہیں ہے، جہنم یاد نہیں ہے، جنت یاد نہیں ہے۔ چونکہ جنت یاد نہیں ہے اس لیے دنیا کی رنگینیاں اچھی لگ رہی ہیں، دنیا کی رنگینیاں اچھی لگ رہی ہیں۔ جو لوگ بڑھیا چیزیں دیکھ چکے ہوتے ہیں نا تو ان کو ان سے گھٹیا چیزیں اچھی نہیں لگتی، ان کو ان سے گھٹیا چیزیں اچھی نہیں لگتی۔ جن کے گھروں میں عالی شان فرنیچر ہوں ان کے سامنے ایسی کرسیوں کی کیا ویلیو ہے؟ جن کے سامنے کروڑوں کے قالین بچھے ہوں ان کے سامنے یہ جو آپ کی مسجد میں کارپٹ بچھا ہوا ہے اس کی کوئی حیثیت ہے؟ جن کے گھروں میں کروڑوں کے قالین بچھے ہوئے ہوں ان کے سامنے اس کارپیٹ کی کیا ویلیو ہے؟ جن کے گھروں میں لاکھوں روپے کروڑوں روپے کے فرنیچر رکھے ہوں ان کے سامنے اس کرسی کی کیا ویلیو ہے؟ جن کی نگاہوں میں جنت کے محلات رہتے ہوں، جنت کے حور اور قصور رہتے ہوں اور جنت کے پیمانے رہتے ہوں اور جنت کے جام رہتے ہوں، جن کی نگاہوں میں اللہ کے دیدار کی جھلکیاں ہر وقت گھومتی پھرتی ہوں، بتائیے دنیا میں ان گندگی سے بھری ہوئی عورتوں کو دیکھنے کو ان کا دل کرے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر احکام تو بیان کیے ہیں صرف 500 آیتوں میں، 6000 سے زیادہ آیتیں قرآن کی، 6000 سے زیادہ آیتیں قرآن پاک کی ہیں۔ احکام حلال حرام، جائز ناجائز، صحیح غلط، یہ جو اللہ نے بتایا نا، اس کا حق، اس کا حق، اس کا اتنا حق، اس کا اتنا حق، یہ چیزیں صرف 500 آیتوں میں اللہ نے بتائی ہیں، صرف 500 آیتوں میں۔ اس کے علاوہ 6000 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے صرف جنت کو بیان کیا ہے، جہنم کو بیان کیا ہے، قیامت کی پیشی کو بیان کیا ہے، قیامت کے دن کو بیان کیا ہے، اپنی عظمت کو بیان کیا ہے، جھٹلانے والوں کے انجام بد کو بیان کیا ہے اور ماننے والوں کے انعامات کو بیان کیا ہے۔ سارا قرآن اس سے بھرا پڑا ہے۔ آپ قرآن اٹھائیے، قرآن کا کوئی صفحہ شاید قیامت کے تذکرے سے خالی ہو، لیکن آج ہم اپنے دل کی طرف جھانکیں، ہمارے دل کے کسی کونے کھانچے میں بھی قیامت کا تذکرہ نہیں ہے، قیامت کا خیال نہیں ہے۔ ہم صبح اٹھتے ہیں دنیا کی ٹینشن لے کر، رات کو سوتے ہیں دنیا کی ٹینشن لے کر، نمازیں پڑھتے ہیں دنیا کی سوچ کے ساتھ، دنیا کی فکروں کے ساتھ،
قیامت، جہنم، جنت، اللہ کے سامنے پیشی۔ اللہ فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ یہ اللہ قیامت کو بیان کر رہے ہیں۔ جب کلام اذا سے شروع ہو جائے نا، اذا سے شروع ہو جائے یا لفظ یوم سے شروع ہو جائے تو اس کا مطلب ہے یاد کرو اس گھڑی کو، نگاہوں کے سامنے لاؤ اس منظر کو، نگاہوں کے سامنے لاؤ اس سما کو۔ وہ کیا سما ہوگا، وہ کیا منظر ہوگا جب ساری زمین کو اللہ پوری قوت سے جھنجھوڑ کے رکھ دے گا، یہاں تک کہ زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی۔ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ یاد کرو اس آندھی کو جس آندھی میں شاپر اور کاغذ نہیں اڑیں گے، تنکے اور مٹی نہیں اڑے گی، بلکہ اس آندھی میں، اس آندھی طوفان میں تمہارے یہ پہاڑ جنہیں تمہاری کریش مشینیں بھی کاٹ نہیں پا رہی، یہ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ۔ کیا دن ہوگا، کتنی خوفناک گھڑی ہوگی، وہ کیسا منظر ہوگا وہ۔ آج ہمارے گھروں میں اس کے تذکرے نہیں ہیں، آج ہمارے گھروں میں اس کے تذکرے نہیں ہیں۔ یہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان بیچاروں کو ماں باپ نے بتایا ہی نہیں کہ قیامت کیا ہے، اللہ کے سامنے پیشی کتنی خوفناک ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیشی ہوگی تو انبیاء کی بھی ہوگی، گناہ گاروں کی بھی ہوگی، نیکوکاروں کی بھی ہوگی، انبیاء کی بھی پیشی ہوگی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیشی ہوگی تو عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ عیسیٰ، کیا دنیا میں لوگوں کو تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بناؤ؟ عیسائی کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ ہے، اللہ بھی اللہ ہے، حضرت مریم بھی اللہ ہے۔ کہتے ہیں تین اللہ ہیں، یہ تین اللہ مل کر اس دنیا کو چلا رہے ہیں۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، اس کو کہتے ہیں تثلیث۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے عیسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ آپ نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بناؤ؟ حدیث میں آتا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ یہ سوال ڈالیں گے نا، ان پر یہ سوال ڈالیں گے تو اللہ کو بھی پتہ ہے کہ عیسیٰ نے نہیں کہا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پتہ ہے کہ میں نے نہیں کہا، لیکن اللہ پاک کے اس سوال کے کرتے ہی عیسیٰ علیہ السلام کے روئیں روئیں سے خون رسنا شروع ہو جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام، اتنا خوف ہوگا، اتنی دہشت ہوگی۔ تو جس دن عیسیٰ علیہ السلام سے ایک سوال کیا جائے جس سوال کا جواب اللہ بھی جانتا ہے اور وہ بھی جانتے ہیں کہ وہ اس میں بالکل بے قصور ہیں، اس کے باوجود بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حال یہ ہوگا کہ ان کے روئیں روئیں سے خون نکلنا شروع ہو جائے گا۔ تو بتائیے، جنہوں نے ساری زندگی انٹرنیٹ میں گزار دی، ساری زندگی اذانیں سن کر لحاف میں گزار دی، ساری زندگی ماں باپ کے دل دکھاتے رہے، ساری زندگی گالیاں دیتے رہے، ساری زندگی غیبت کرتے رہے، ساری زندگی نمازیں چھوڑتے رہے، ساری زندگی فلمیں دیکھتے رہے، ڈرامے دیکھتے رہے، گانے سنتے رہے، ساری زندگی برائی میں گزارتے رہے، جن کو قرآن کے لیے ٹائم نہ ملا، نماز کے لیے ٹائم نہ ملا، ذکر و تلاوت کے لیے ٹائم نہ ملا، درود کے لیے ٹائم نہ ملا، اللہ کو یاد کرنے کے لیے ٹائم نہ ملا۔ بتائیے ان کا قیامت کے دن جب پوچھو گی کیا حشر ہوگا؟ اس لیے بھائیوں، مرنا ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، زندگی کی ہر بات کا حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ تمہاری زبان سے جو بول نکلتا ہے نا، بول نکلتے ہی فرشتہ اسے محفوظ کر لیتا ہے۔ کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا
کہ تمہاری زبان سے کوئی بول نکل گیا ہو اور فرشتے سے چھوٹ گیا ہو، فرشتے سے فوت ہو گیا ہو، ہر ہمیشہ تمہارے بول کے نکلنے سے پہلے وہ فرشتہ طاق میں بیٹھا ہوتا ہے، بول نکلتے ہی وہ اس کو محفوظ کر لیتا ہے، اور قیامت کے دن آپ کو اس کا حساب دینا ہے، آپ کو اس کا حساب دینا ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، وہ گئے کسی اور سے ملنے کے لیے، تو گھر والوں نے کہا کہ جی وہ تو سو رہے ہیں، عصر کے بعد کا ٹائم تھا، وہ تو سو رہے ہیں۔ کہنے لگے یہ کون سا سونے کا ٹائم ہے، عصر کے بعد سوتے ہیں کیا؟ بھئی دوپہر کو سو یا رات کو سو، عصر کے بعد تو نہیں سونا چاہیے۔ تو ان کی زبان سے نا یہ بول نکل گیا، یہ کوئی سونے کا ٹائم ہے؟ جو ہی یہ بول نکل گیا تو سوچنے لگے یہ میں نے کیا کہہ دیا، یہ میں نے کیوں کہہ دیا؟ بھئی پتہ نہیں کیا مجبوری تھی، بیچارہ ساری رات نہ سویا ہو، دن کو بھی موقع نہ ملا ہو، تو اب وہ تھوڑا سا لیٹا ہو کمر سیدھی کرنے کے لیے، آنکھ لگ گئی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو کون ہوتا ہے اوروں پہ تبصرے کرنے والا کہ یہ کوئی سونے کا وقت ہے؟ پھر فرمانے لگے اللہ کی قسم 1 سال تک تجھے سونے نہیں دوں گا۔ اپنے آپ سے کہا 1 سال تک تجھے سونے نہیں دوں گا، اللہ کی قسم 1 سال تک تجھے روزے رکھواؤں گا۔ چنانچہ اپنے اس بول کی سزا میں اپنے نفس سے 1 سال روزے رکھوائے اور 1 سال اپنے نفس کو سونے ہی نہیں دیا۔ ہم پتہ نہیں کہاں زندگی گزار رہے ہیں، پتہ نہیں کس سوچ میں چل رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیوں آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، حالانکہ جہنم میں صرف انہوں نے ہی نہیں جانا تھا، ہم نے بھی جانا ہے۔ قرآن صرف ان کے لیے نہیں اترا تھا، ہمارے لیے بھی اترا ہے۔ آخرت کا سامنا صرف ان کو نہیں کرنا تھا، ہمیں بھی کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، فجر کی نماز کے بعد اشراق تک بیٹھے ذکر کرتے رہے۔ اشراق کے بعد اپنی ٹانگ پہ ہاتھ مار کے کہنے لگے وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ جب صبح کو اٹھتے تھے تو ساری رات کی بیداری کی وجہ سے ان کے چہرے زرد ہوتے تھے، ان کے ماتھوں پہ سجدے کے نشان ہوتے تھے۔ اب تو میں دیکھ رہا ہوں دنیا آخرت سے غافلی ہو گئی ہے، دنیا آخرت سے غافلی ہو گئی ہے۔ لوگوں کو موت یاد ہی نہیں ہے، لوگوں کو قیامت یاد ہی نہیں ہے، لوگوں کو جہنم کا خیال بھی نہیں آتا، لوگوں میں جنت کا شوق ہی نہیں ہے۔ دنیا کے مٹی کے گھروں کی دوڑ لگا لگا کے اپنی زندگیاں ضائع کر رہے ہیں، اور جو جنت کے محلات ہیں اس کے لیے دوڑ ہی نہیں لگا رہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس جنت کی طرف بلا رہے ہیں، اس جنت کی طرف۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں دعوت دیتا ہے جنت کی کہ آؤ جنت کی طرف۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ چل کے نہ جاؤ، دوڑ لگاؤ اس جنت کی جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے، دوڑ لگاؤ۔ اللہ کہتے ہیں چل بل کے تم نہیں پہنچ پاؤ گے، دوڑ لگانی پڑے گی، ٹائم تھوڑا ہے، کام زیادہ ہے۔ جب فاصلہ زیادہ ہو اور ٹائم تھوڑا ہو اور ٹرین کا ٹائم ہو رہا ہو تو پھر دوڑ لگائی جاتی ہے نا۔ تو اللہ کہتے ہیں ٹائم تھوڑا ہے، سفر بہت دور کا ہے، لہذا چل کے نہیں بلکہ دوڑ لگا کے اس جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ چنانچہ ہم صحابہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ صحابہ کی زندگی میں سکون نہیں تھا، بھاگم بھاگ تھی۔ صحابہ کی زندگیوں میں سکون نہیں ہے، مزے سے لیٹے ہوئے ہیں، مزے سے کھا رہے ہیں، مزے سے پی رہے ہیں۔ صحابہ کی زندگی ایسی نہیں تھی، بلکہ صحابہ کی زندگی میں بھاگم بھاگ، ادھر سے آئے تو ادھر نکل گئے، ادھر سے آئے تو ادھر نکل گئے۔ دن کو محنت، رات کو محنت، دن کو عبادت، رات کو عبادت، دن کو بھی اللہ کو راضی کرنے والے کام، رات کو بھی اللہ کو راضی کرنے والے کام۔ خود بھی یہی کر رہے ہیں، ان کے بچے، ان کی عورتیں بھی یہی کر رہی ہیں، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کرتے دیکھ رہے ہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں آپ علیہ السلام میرے پاس لیٹے ہوئے تھے اور مجھے فرمانے لگے چھوڑ میں اپنے رب کی عبادت کروں، اور مجھے یہ کہہ کے آپ مصلی پہ کھڑے ہو گئے، اور پھر آپ نے جو رونا شروع کیا تو روتے ہی چلے گئے۔ ایسے لگ رہا تھا
جیسے آپ کے سینے میں کوئی انگیٹھی رکھی ہوئی ہے، جس انگیٹھی پہ دیگچی میں پانی رکھا ہوا ہے اور وہ پانی ابل رہا ہے، یہ ابلنے کی آواز آپ کے سینے سے آ رہی تھی، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو میں نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ آپ ساری رات ہی نہیں سوئے، ساری رات آپ روتے رہے، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کی خطاؤں کو معاف نہیں کر دیا؟ پھر آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ ایک عبادت ہوتی ہے گناہوں کو بخشوانے کے لیے، ایک عبادت ہوتی ہے کس لیے؟ گناہوں کو بخشوانے کے لیے، ایک عبادت ہوتی ہے شکر گزاری کے طور پر۔ تو آج جو میں رات رویا اور آج جو میں نے لمبے لمبے سجدے کیے، یہ گناہوں کو بخشوانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے رب کی ان نعمتوں پہ شکر گزاری میں جو میرے رب نے مجھ پہ فرمائی ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، آخرت کا سفر ہم سب کو درپیش ہے، موت ہم سب کے سامنے ہے، قیامت ہم سب کے سامنے ہے، قبر کا گڑھا ہم سب کے سامنے ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی دفنائے چلے جا رہے ہیں، لوگ چھوٹے چھوٹے بچے بھی دفنا رہے ہیں نا۔ آپ قبرستان جائیں گے تو آپ کو ہر سائز کی قبر مل جائے گی۔ سالوں سے لوگوں کو سنا رہے ہیں کہ بھئی مرنا ہے، اور مرنے کے لیے کوئی زندگی کی قید نہیں ہے، بچے بھی جا رہے ہیں، بوڑھے بھی جا رہے ہیں، سالوں سے لوگوں کو سنا رہے ہیں، لیکن ایک دفعہ اس کا حقیقی معنی میں احساس ہوا۔ ہمارے محلے میں ایک دفعہ بارش ہوئی نا، تو محلے میں وہ دوران بارش گھر کا سلیب گر گیا، بچہ کھیل رہا تھا، چھوٹی بچی کھیل رہی تھی گھر کے صحن میں، سلیب جو گرا تو وہ اس کی کمر پہ آ کے گرا، تو ایک دم بچی کو اس نے نا کچل کے رکھ دیا، بچی وہیں فوت ہو گئی، چھوٹی بچی 2.5-3 سال کی بچی۔ مجھے انہوں نے کہا کہ آپ جنازہ پڑھائیں۔ اس کا ایک بھائی اللہ کے راستے میں چل رہا تھا، تو میں گیا، ان کے گھر سے جنازہ نکل رہا تھا۔ جب اس بچی کا جنازہ لے کر نکل رہے تھے، عصر کی نماز سے پہلے یہ حادثہ پیش آیا، مغرب کے بعد جنازہ گھر سے نکل رہا ہے، چھوٹی بچی۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، اس کی ماں کی چیخیں کلیجے کو کاٹ رہی تھیں، کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا وہاں پہ اس کی ماں کی چیخیں سن کر۔ اور پھر جب قبرستان لے کر گئے، جنازہ پڑھا، قبرستان لے کر گئے، مجھے کہنے لگے آپ قبر میں، کسی کو ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی، رشتہ داروں میں سے کسی کو ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ ابھی بچی کھیل رہی تھی، ابھی اس کو قبر میں اتار دیں۔ تو میں نے کہا میں اتارتا ہوں، میں قبر میں اتر گیا۔ جب میں نے ان کے ہاتھوں سے وہ بچی لے کر اسے میں قبر میں لٹانے لگا، تو مجھے یہ بات بڑی محسوس ہوئی کہ بے شک زندگی پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور مرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان بڑا ہو۔ یہ معصوم بچی بھی دیکھ آج قبر کے گڑھے میں اتر رہی ہے۔ اس دن یہ حقیقت منکشف ہو رہی تھی کہ بے شک مرنا ہے، اور مرنے کے لیے کوئی زندگی کی قید نہیں ہے۔ بڑھاپا ہو نہ ہو، جب وقت آئے گا تو جانا ہے، بیماری ہو نہ ہو، وقت آئے گا تو جانا ہے، حادثہ ہو نہ ہو، وقت آئے گا تو جانا ہے۔ اس لیے بھائیو، میں بھی آخرت کی تیاری کروں، آپ بھی آخرت کی تیاری کریں۔ اور آخرت کی تیاری کیا ہے؟ آخرت کی تیاری کیا ہے؟ آخرت کی تیاری یہ ہے کہ 2 کام کریں، 2 کام۔ آخرت کی تیاری یہ کہ 2 کام کریں۔ ایک، جو اللہ نے کرنے کو کہا ہے اس کو کریں، جی چاہے نہ چاہے۔ اللہ نے کہا ہے اذان ہو تو سب کام چھوڑ کے مسجد میں آؤ، تو آپ کا جی نہیں کر رہا، آپ زبردستی اپنے آپ کو گھسیٹ گھساٹ کے آ جائیں مسجد۔ اللہ کا حکم ہے کہ ایک سرمائے کو آپ کے پاس 1 سال گزر گیا ہے، ایک سرمائے کو آپ کے پاس، ایک اماؤنٹ کو آپ کے پاس 1 سال گزر گیا ہے، اب آپ اس کا 40واں حصہ اللہ کے نام پہ نکال دیں، 39 اپنے پاس رکھیں۔ صرف ایک حصہ، لاکھ میں سے 2500، 2 لاکھ میں سے 5000، 3 لاکھ میں سے 7500، 4 لاکھ میں سے 10,000 نکال کے غریبوں، مسکینوں اور بیواؤں میں خرچ کر لیں۔ آپ کا دل چاہے نہ چاہے آپ اسے کریں۔ رمضان کا مہینہ آئے، آپ کا دل نہیں چاہ رہا، گرمی بڑی شدید ہے، پھر بھی آپ روزے رکھیں، اللہ نے استعداد دی ہے، آپ کا دل نہیں چاہ رہا، آپ کو ہمت نہیں ہو رہی، سفر کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی، پھر بھی آپ جائیں، جا کے بیت اللہ کا حج کر کے آئیں۔ یہ کرنے کے کام ہیں۔ ماں باپ زندہ ہیں، ان کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں، ان کے پاؤں دھو کے پئیں۔ یہ پاؤں دھو کے پئیں ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب پاؤں دھو کے پینا نہیں ہوتا،
اس کا مطلب بہت خدمت کرنا، بہت خدمت کرنا۔ لیکن امام حسین کے جو فرزند ارجمند امام زین العابدین تھے، وہ اپنی ماں کے واقعی روزانہ پاؤں دھو کے پیتے تھے۔ اپنی ماں کے کو بٹھاتے اوپر، نیچے ایک تشتری رکھتے، اس میں ان کے پاؤں رکھتے، ان کے پاؤں پہ پانی ڈال کے ان کے پاؤں کو دھوتے تھے، پھر اس پانی کو اپنی ماں کی محبت میں پیتے تھے۔ اتنی ان کو محبت تھی اپنی ماں سے۔ ماں باپ زندہ ہیں، ان کی قدر کریں، ان کی دعائیں لیں، ان سے محبت کریں، ان کو پیار کی نگاہوں سے دیکھیں۔ جو اپنے ماں باپ کو خوشی سے دیکھے گا اور دیکھ کے مسکرائے گا، صرف ایک نظر دیکھنے سے اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ کون سا دین ہے جو اتنا ماں باپ کا تقدس بتائے؟ اس کے باوجود بھی ماں باپ اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا چاہتے ہیں، لیکن دین سے اس کو دور رکھتے ہیں۔ کتنے احمق ہیں! پتہ ہے کہ ہمارے رتبے سے ان کو اسلام کے سوا کوئی اور طریقہ آگاہ نہیں کرے گا، اس کے باوجود بھی دین سے دور کریں گے، انگریزی کے ساتھ چپکائیں گے، انگریزی کے ساتھ چمٹائیں گے، بڑی بڑی ڈگریوں کا اس کو شوق دلائیں گے، اس کو جنون دلائیں گے، لیکن قرآن کا شوق نہیں دلائیں گے، اسلام اور دین کا شوق نہیں دلائیں گے، اور اس کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں بٹھائیں گے۔ حالانکہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو اولاد تبھی بنے گی نا جب ان میں دین ہوگا۔ ماں باپ زندہ ہیں، ان کی دعائیں لیں، پڑوسی کا حق ادا کریں، رشتہ داروں کا حق ادا کریں، کسی کا حق نہ دبائیں، کسی کا حق نہ کھائیں، کسی کا دل نہ دکھائیں۔ یہ وہ کرنے کے کام ہیں جو ہمیں کرنے ہیں۔ یہ آخرت کی تیاری ہے، آخرت کی تیاری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ایک دفعہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص آیا اور آ کے اپنے دکھڑے سنائے کہ جی میں اتنا پریشان ہوں، یہ مسئلہ، بہت سارے مسائل سنائے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اگر تو کہے تو میں فلاں شخص سے بات کر لوں، وہ تیری مدد کر لے۔ کہا جی یہ ہو جائے تو بڑا آپ کا احسان ہوگا، میرے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی۔ آپ اسی وقت اٹھے اور مسجد سے نکلنے لگے۔ اس شخص نے کہا حضرت آپ تو اعتکاف میں نہیں ہیں، آپ تو اعتکاف میں ہیں، آپ باہر نکل رہے ہیں، آپ اعتکاف بھول گئے۔ فرمانے لگے نہیں میں اعتکاف بھولا نہیں ہوں، مجھے اعتکاف بھی یاد ہے، اور اس قبر والے پیارے نبی کا فرمان بھی یاد ہے، اس قبر والے پیارے نبی کا فرمان بھی یاد ہے، جو کسی مسلمان کی جائز حاجت کے لیے، جائز کام کے لیے چلے گا، اللہ اسے 10 سال کے اعتکاف کا اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ وہ کرنے کے کام ہیں، ہمدردی، اوروں کے کام آنا، اوروں کے کام آنا، اوروں کی ہمدردی کرنا، اوروں کے دکھ درد میں شریک ہونا، اوروں کے غم بانٹنا۔ یہ جو ہمارے ہاں تعزیت ہوتی ہے نا، کوئی مر جائے تو اس کے ہاں تعزیت کے لیے جایا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک رسم بن گئی ہے، ورنہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ تعزیت کسے کہتے ہیں؟ تعزیت کہتے ہیں تسلی دینے کو، تعزیت کہتے ہیں تسلی دینے کو۔ آج کل کی تعزیت بجائے تسلی کے مزید زخموں پہ نمک چھڑکنے کا باعث بنتی ہے۔ لوگ جاتے ہیں اور جو مر گیا ہے جا کے اس کے فضائل سناتے ہیں، وہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا، بڑا اچھا تھا، ہمارے ساتھ ایسا تعلق تھا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، وقت سے پہلے ہی چلا گیا، ابھی جانے کی عمر ہی کیا تھی۔ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ بیچارہ جو وارث ہے وہ مزید غمگین ہو جاتا ہے۔ حالانکہ تعزیت کیا ہے؟ تعزیت یہ ہے کہ آپ جس کا کوئی پیارا مر گیا ہے، آپ اس کے پاس جائیں، ایسے بولیں کہ اس کا دل ذرا بڑا ہو جائے، اس کو ذرا ڈھارس بن جائے، اس کو ذرا تسلی ہو جائے، اس کے آنسو ذرا خشک ہو جائیں اور اس کا دل ذرا بڑا ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں تعزیت۔ حضرت معاذ بن جبل کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، آپ علیہ السلام کو بتایا گیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب۔ معاذ، یہ بیٹا اللہ نے دیا تھا تو اللہ نے واپس لے لیا، اپنی چیز واپس لیے، غم کرنے کی چیز کیا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی امانت تھی جو اللہ نے واپس لے لی، لہٰذا صبر کر، اللہ سے ثواب کی امید رکھ،
اللہ پاک کے ہاں ہر ایک کے دنیا سے جانے کا وقت مقرر ہے۔ بیٹا، آپ کا بیٹا اپنے وقت سے پہلے نہیں گیا، اپنے مقرر وقت پہ گیا ہے۔ ایک دفعہ ہمارے شہر میں ایک نوجوان نے خودکشی کر لی۔ تو خودکشی کرنا حرام ہے، خودکشی کرنے والے کے لیے ہمیشہ کی جہنم کی وعید آئی ہے حدیث میں، ہمیشہ جہنم میں، کافروں کی طرح ہمیشہ دوزخ میں جلے گا۔ لیکن علماء کہتے ہیں یہ بطور دھمکی کے ہے، اگر ایمان پہ گیا ہے، اگر مسلمان تھا تو ایک دن جہنم سے نکلے گا اپنی سزا کو بھگت کر۔ تو ہم گئے تعزیت کے لیے، تو ان کے جو بھائی تھے وہ بہت پریشان تھے، ٹینشن سے مرے جا رہے تھے، کہنے لگے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے گیا ہے وہ۔ اب یہ بچے مجھ سے بار بار پوچھتے ہیں، چاچا ابو کب آئیں گے؟ کہتے ہیں میں کیا جواب دوں ان کو؟ چاچا کا جو لفظ ہے وہ بابا کا قائم مقام تو نہیں ہو سکتا ہے؟ چاچا بابا کا قائم مقام ہو سکتا ہے؟ چاچا کتنا پھیکا لفظ ہے بابا کے مقابلے میں، بابا کتنا میٹھا لفظ ہے، کتنی اس میں مٹھاس ہے، بابا اس میں کتنی مٹھاس اور کتنی ممتا ہے، کتنی اس میں شفقت بھری ہوئی ہے صرف لفظ بابا میں۔ چاچا اس کا قائم مقام ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ وہ کہہ رہا ہے، کہہ رہا میں بہت پریشان ہوں، اس نے کیسا قدم اٹھا لیا، کچھ تو سوچتا۔ میں نے اس سے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ اس نے جو قدم اٹھایا ہے وہ تو غلط اٹھایا ہے، لیکن وہ اپنے وقت سے پہلے نہیں مرا۔ اگر وہ اپنے گھر میں بیٹھا رہتا، اپنی چارپائی پہ ہوتا، تو اسی ٹائم، اسی گھڑی، اسی گھنٹے، اسی منٹ میں اس نے اپنی چارپائی پہ مر جانا تھا۔ وقت سے پہلے نہیں مرا ہے، اس نے مرنا ہی اس وقت میں تھا، اس رات میں تھا، اس گھنٹے، اس منٹ میں تھا۔ مجرم جو ہوا ہے وہ جلد بازی کی وجہ سے ہوا ہے، ورنہ تو اس نے اسی وقت میں مرنا تھا۔ یقین جانیے اس بول کو بولنے سے ایک دم اس کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہو، کہنے لگے اچھا یار آپ نے تو بات ایسی کہہ دی کہ میرے دل کو تسلی ہو گئی، ورنہ تو میں بہت اس پہ غصے تھا، بہت اس کے لیے پریشان تھا کہ اس نے کیا کیا، یعنی اگر وہ نہ کرتا تو نہ جاتا، جبکہ ایسے نہیں ہے، نہ کرتا تو بھی جاتا۔ یہ اصل بات ہے، یہ سب آخرت کی تیاری کے اسباب ہیں، یہ سب آخرت کی تیاری ہے۔ اور تو ایک کام یہ کرنا ہے کہ جن باتوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے ہمیں بچنا ہے، اور دوسرا کام جو ہمیں کرنے کا ہے وہ کیا ہے؟ جن باتوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے ہمیں بچنا ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس بات سے تمہیں منع کیا جائے اس سے دور رہو، چاہے وہ تمہاری کتنی فیوریٹ چیز کیوں نہ ہو، چاہے وہ تمہاری کتنی پسندیدہ کی چیز کیوں نہ ہو، پھر بھی تمہیں اس سے باز رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جھوٹ سے روکا ہے، ہمیں بچنا ہے۔ اللہ نے ہمیں دھوکے سے روکا ہے، ہمیں دھوکہ نہیں دینا ہے۔ اللہ نے ہمیں ملاوٹ سے منع کیا ہے، ہمیں ملاوٹ نہیں کرنی۔ اللہ نے ہمیں اوروں کی دل آزاری سے منع کیا ہے، ہمیں کسی کی دل آزاری نہیں کرنی۔ اللہ نے ہمیں ماں باپ سے اپنی آواز کو اونچا کرنے سے منع کیا ہے، ہمیں ماں باپ سے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا۔ اللہ نے ہمیں بڑوں کا ادب کرنے کا حکم کیا اور چھوٹوں پہ شفقت کرنے کا حکم دیا، ہمیں وہ کرنا ہے۔ جس بات سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے بچنا ہے، چاہے دل کتنا ہی کھنچ رہا ہو۔ آج کل موبائل ایک بہت بڑی آزمائش بن کے ظاہر ہوا ہے، بہت بڑی آزمائش، بہت بڑا فتنہ بن کے ظاہر ہوا ہے۔ فتنے بہت آئے دنیا میں جنہوں نے دنیا کو بہت متاثر کیا، اور بہت لوگ اس کے پیچھے چلے اور بہت اس کے ماننے والے ہوئے، لیکن میرا خیال ہے اتنا بڑا تاریخ انسانیت میں کوئی فتنہ نہیں آیا جس نے مسلمانوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، کافروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، دنیا داروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، دین داروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور بے دینی کے ماحول میں رہنے والوں کو بھی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور دینی ماحول، پاکیزہ ماحول میں رہنے والوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اتنا اس کا عموم ہو گیا ہے، اتنا یہ عام ہو گیا ہے، ایسی یہ وبا پھیل گئی ہے۔ اب اللہ نے ہمیں کیا کہا ہے؟ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ کہہ رہے ہیں اے نبی کہیے ایمان والوں سے
کہ اپنی نظروں کو جھکاؤ، حرام نہ دیکھو۔ اگر تم یہ کرو گے اس سے تمہارا دل پاک رہے گا، صاف رہے گا، اور تمہاری شرمگاہ محفوظ رہے گی۔ اب اللہ نے اسے منع کیا ہے نا، ہمیں اس سے بچنا ہے، جی چاہے نہ چاہے بچنا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی نہ جانا، یہ بہت برا راستہ ہے، اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ اللہ نے منع کیا ہے، ہمیں بچنا ہے۔ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ، جو مرد زنا کرے، جو عورت زنا کرے، اگر وہ شادی شدہ نہیں ہیں تو ان کو 100 کوڑے مارو، اگر وہ شادی شدہ ہیں تو سنگسار کر کے ان کو ہلاک کر دو۔ اللہ نے کہا ہے، اللہ نے منع کر دیا ہے، ہمیں بچنا ہے۔ آج زنا عام ہو گیا ہے۔ دیکھیں یہ اصولی بات ہے، جب نگاہ آوارہ ہوگی تو زنا عام ہوگا، جب نگاہ آوارہ ہوگی تو زنا عام ہوگا، جب نگاہ آوارہ ہوگی تو زنا عام ہوگا، یہ اصولی بات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں باتوں کو اکٹھے ذکر کیا ہے۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، اے نبی آپ کہیے ایمان والوں سے نگاہوں کو جھکاؤ، شرمگاہوں کو بچاؤ۔ کیا مطلب؟ اگر نگاہوں کو نہیں جھکاؤ گے تو شرمگاہوں کو ناپاک کر ڈالو گے۔ اللہ نے منع کیا ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے، چاہے دل کتنا راغب ہو، چاہے دل کتنا مچل رہا ہو، چاہے دل کتنا تڑپ رہا ہو، ہمیں اس سے بچنا ہے۔ یہ آخرت کی تیاری ہے، یہ آخرت کی تیاری ہے، یہ وہ اسباب ہیں جس سے ہمیں جنت ملے گی، جہنم سے بچیں گے، اللہ راضی ہوگا، اللہ کے نبی راضی ہوں گے۔ آپ سارے بھائی تیار ہیں؟ مگر چونکہ ہم سارے گناہ گار ہیں، ہم میں سے کوئی معصوم نہیں ہے، ساری زندگی میں ہم سے ہزاروں گناہ ہوئے ہوں گے، لاکھوں گناہ ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں، بڑے کریم ہیں، اس کو پہلے سے پتہ ہے کہ بندوں سے خطائیں ہوتی رہیں گی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ہمیں بتا دیا کیا؟ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے ایمان والو جب کبھی تمہیں سمجھ آ جائے اور تم میری طرف آنا چاہو تو اس بات سے نہ گھبرانا کہ اتنے سارے گناہ کیسے بخشے جائیں گے، نا امید نہ ہو، تمہارے سارے ہی بخشے جائیں گے، بس تم واپس آ جاؤ۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اگر گناہ ہو گئے ہیں گھبراؤ نہیں، توبہ کر لو، اللہ سب معاف کر دے گا۔ اور ایک جگہ اللہ نے عجیب لہجے کے ساتھ بات کی ہے، اللہ اکبر، اس لہجے سے ایسے لگ رہا ہے جیسے اللہ تعالیٰ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لہجے سے ایسے لگ رہا ہے جیسے اللہ تعالیٰ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مثلا ایک دسترخوان بچھا ہوا ہے، کھانا رکھا ہوا ہے، آپ نے کھانا شروع کر دیا، اگلا بیٹھا ہوا ہے، ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے، آپ نے 2 لقمے کھائے، 4 لقمے کھائے، 5 لقمے کھائے، کبھی کھانا شروع کرو، پھر کا کھانا شروع کرو، جب اب بھی کھانا شروع نہیں کر رہا، اب آپ کا پیٹ بھرنے والا ہے، آپ اسے کہہ رہے ہیں کھانا آخر کیوں نہیں شروع کر رہے بھائی، کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ آپ کہیں گے نا بھائی کھانا کیوں نہیں کھا رہے آپ؟ بالکل اسی لہجے میں اللہ فرماتے ہیں افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، یہ کیوں نہیں توبہ کرتے، ان کو کیا ہو گیا ہے؟ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، یہ کیوں نہیں لوٹتے اللہ کی طرف اور کیوں نہیں معافی مانگتے اپنے رب سے؟ یہ ایک لہجہ، ایک اور لہجے میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو فرمایا ہے قرآن پاک میں۔ وہ لہجہ کیسا ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کام کو فوری طور پہ کرنا ضروری ہے، کسی کام کو فوری طور پر کرنا ضروری ہے اور اگلا اس میں تاخیر کر رہا ہے، اگلا اس میں دیر کر رہا ہے، تو آپ کہیں گے بھائی آپ کیوں نہیں کر رہے یار، جلدی کرو نا، اتنی دیر ہو گئی ہے۔ مسجد میں آپ آئے،
نماز ہے 7 بجے، 7:03 ہو رہے ہیں، اب تک نماز کھڑی نہیں ہو رہی، تو آپ آنکھیں دکھاتے نہیں دکھاتے امام صاحب کو؟ نہیں دکھانی چاہیے، لیکن دکھاتے نا آپ، بھائی امام صاحب کیا مسئلہ ہو گیا یار، 7:03 اوپر ہو گئے، نماز کیوں نہیں کھڑی کر رہے؟ ایک کام ہونا چاہیے، اس میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ یہ جو لہجہ ہے نا، اللہ تعالیٰ اسی لہجے کو اختیار فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، اتنی دیر کیوں کر رہے ہو؟ تم کیوں نہیں مجھ سے معافی مانگتے تاکہ میں تم پہ رحم کروں؟ اللہ اکبر، لولا تستغفرون اللہ، کیوں دیر کر رہے ہو بھائی؟ کیوں نہیں معافی مانگ رہے تم؟ مانگو اللہ سے معافی، مانگو اللہ سے معافی تاکہ اللہ تم پہ رحم کرے۔ تو اس لیے میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کر لیں، ہمیشہ کے لیے توبہ کریں، اور یہ نیت کریں کہ آج کے بعد اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اور جتنے احکام اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر لازم ہیں ہم ان سب کو پورا کریں گے، جی چاہے نہ چاہے کریں گے انشاءاللہ۔